الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، اے نبی فرما دیجئے ان اہل کتاب کو اس ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جاؤ جو تم اور ہم میں، یعنی بیننا و بینکم، جو آپ اور ہم میں ایک ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اسی درد کو لے کر اللہ رب العزت کے بیان کردہ اسی فارمولہ کو لے کر اور اتحاد امت کے درد کو لے کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت امت میں تھوک کے حساب سے جو شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت پر، یہ کہہ کر کہ یہ جی قبروں والوں کو بہت مانتے ہیں، یہ جی قبروں پہ جا کے بہت بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کا یہ فارمولہ ہے نا کہ تعالو، اللہ رب العزت نے خود کہا کہ آ جاؤ اس ایک کلمہ کی طرف جو بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم لوگ تو اس بات کے ویسے ہی قائل ہیں کہ قبروں سے برکتیں لینی چاہیے، قبر والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ادھر جا کے اس کا توسل لینا چاہیے، ان سے استعانت لینی چاہیے، ہم تو اس کے بدل و جان قائل ہیں۔ لیکن جو لوگ اس پر آج سے پہلے نہیں، دور حاضر کے علماء اہل حدیث اس کو شرک کہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوان مولوی عبداللہ غزنوی۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ترتیب دینے والے ہیں مولوی عبد الجبار غزنوی۔ غالباً یہ کسی دور میں جماعت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، یعنی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے جس طرح اس دور میں حافظ ساجد میر ہیں اس لیول کے، بلکہ ان سے بھی بہت اعلیٰ پائے کہ یہ اہل حدیث بزرگ ہیں۔ انہوں نے اور مولوی غلام رسول صاحب کلوی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 90 اور اس کا جو اندر نمبرنگ دی ہے اس کا ہے نمبر 7۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا مزیدار، جو شرک کی جڑیں کاٹتا ہے، شرک کے فتووں کی جڑیں کاٹتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ صوفی حبیب الرحمان کا بیان ہے کہ 1910 میں جب حضرت ضیاء معصوم صاحب مرشد امیر حبیب اللہ خان شاہ کابل، یعنی کابل کا جو بادشاہ تھا ان کے پیر و مرشد، پٹیالہ تشریف لائے تو انہوں نے سرہند جانے کے لیے قاضی جی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ کابل کے بادشاہ کے پیر نے، قاضی سلیمان منصور پوری اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو ساتھ لے لیا۔ حضرت ضیاء معصوم جب روزہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ پر مراقبہ کے لیے بیٹھے، آج دے بھابی مراقبے نو بھی شرک کہندے ہیں، قبراں دے مراقبہ، یہ شرک ہو گیا۔ مراقبہ کے لیے بیٹھے تو قاضی جی نے دل میں کہا، وہ لوگ اور نہ سنو جڑے کہندے دل دیاں گلاں بس رب ہی جاندا۔ قاضی جی نے دل میں کہا کہ شاید ان بزرگوں نے آپس میں کوئی راز کی بات کہنی ہو۔ کن بزرگوں نے؟ ایک بزرگ منو مٹی کے نیچے ہے، جسے آج کے علماء اہل حدیث اور کچھ نوجوان نسل جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کروٹ نہیں لے سکتے، یہ تو سن نہیں سکتے، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ان کے بارے میں قاضی سلیمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاید یہ انہوں نے کوئی گل کرنی ہوئے، کوئی آپس میں راز و نیاز کی کوئی بات انہوں نے کرنی ہو۔ تو قاضی جی نے دل میں کہا شاید ان بزرگوں نے آپس میں کوئی راز کی بات کہنی ہو، ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ابھی دل میں سوچا قاضی صاحب نے، اور قبر میں موجود، منو مٹی کے نیچے موجود حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کو اہل حدیث عالم کے دل کی بات کی خبر ہو گئی کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا۔ پھر کیا کیا حضرت مجدد الافسانی نقش بندیوں کے پیر نے، نقش بندیوں کے سرتاج نے کیا کہا؟ اوے بہ جا پترا، تیرے سامنے گلاں کرنی ہے، تیرے تو لوکے سی کوئی گل نہیں کرنی۔ کہتے ہیں ابھی آپ اپنے جی میں یہ خیال لے کر اٹھے ہی تھے کہ نقش بندیوں کے سرتاج حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ہن کئی کہندے نا سانو کرامت دکھاؤ، کیمرے لاؤ، ہے اج کل ایک اداں دا اللہ نے بھیجیا ہے ساڈے واسطے جو ہر وقت یہ پراپیگنڈا کہتا جی اسی کرامت تاں مننی جے کیمرے لاؤ۔ اور چور صاحب کرامت گھاٹا کہ اہل حدیثوں کا اتنا بڑا عالم مان رہا ہے کہ میں مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا، انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اہل حدیث جو اس بات کو بات پہ رہے، ہم لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کا اتنا بڑا عالم جس سے یہ بیتی وہ قاضی سلیمان منصور پوری، اور اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم
عبد الجبار غزنوی ساجد میر سے کے لیول کا آدمی اپنے دور میں تھا، اور اس دور کے لحاظ سے اس دور کے علماء اہل حدیث یہ خود کہیں گے کہ ہم ان کے پاؤں کی کھا کے برابر بھی نہیں ہیں، اتنا بڑا عالم تھا عبد الجبار غزنوی۔ وہ لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ سلیمان بیٹھے رہو، لا گل ود گئی ہے۔ انہوں نے نام دا بھی پتا بھی یہ نام سلیمان ہے، یعنی حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا سلیمان بیٹھ جاؤ، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو لوگوں کو کہے گا میں تو کرامتیں تب مانوں گا اگر جی مینوں کیمرہ لا کے کرامت دکھاؤ۔ یہ اہل حدیثوں کے علماء کو ہمارے بزرگوں نے بازو پکڑ پکڑ کے بٹھایا، اوے بہ جا باہر، نہیں تو کدھر جانا، سلیمان بیٹھے رہو، ہم کوئی بات تجھ سے راز میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کیوں نہیں راز میں رکھنا چاہتے؟ کیونکہ وقت آنے والا تھا، کرامتیں کیمروں کے سامنے مانگی جائیں گی، اس لیے اللہ کے ولی نے بازو پکڑ کر سارے اولیاء کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر دیا، کیمرے لان دی ضرورت کوئی نہیں، اسی باہ پھڑ کے تھانوں دس داں گے۔ تے مرزا جیلمی صاحب تسی بھی انشاءاللہ ان قریب کسی نہ کسی بابے نے تہاڈی باہ بھی پھڑ لینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے چاہا یہ منظر دنیا بھی دیکھے گی اور آپ بھی دیکھو گے۔ ہم کوئی بات تجھ سے راز میں نہیں رکھنا چاہتے۔ صوفی صاحب کا بیان ہے کہ قاضی صاحب نے بعض دوستوں سے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ نہیں بلکہ بیداری کا ہے، اور ستیا بے خواب نہیں آئی۔ مولانا علماء کے بہت بڑے عبد الجبار غزنوی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہمارے بہت بڑے عالم جو 1910 میں تھے، یعنی 1910 کی شریعت اور تھی اور 2010 اور 2020 کی شریعت اور ہو گئی، آج ہم سے کیمروں کے سامنے بزرگوں سے کرامتیں مانگتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ انشاءاللہ جس طرح یہ شوق پورا کیا، اس وقت بھی اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہیں جو آپ کو یہ دن دکھائیں گے، یہ رنگ دکھا دیں گے۔ لیکن میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو علماء اہل حدیث کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یا تو اپنے علماء پر کفر و شرک کے فتوے لگائیے۔ اگر اپنے علماء پہ کفر و شرک کے فتوے نہیں لگا سکتے تو اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تعالو، اوے آ جاؤ کٹھے ہو جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس ایک گل تے کٹھے ہو جاؤ جو ہم اور دونوں میں ایک ہے، جو ہم اور تم دونوں میں مشترک ہے۔ ہمارے اور علماء اہل حدیث میں یہ چیز مشترک نکال کے میں نے دکھا دی، اور مجھے پکا یقین ہے کہ کوئی ذمہ دار، کوئی معتدل اہل حدیث عالم ہمارے فیصلہ آباد میں جامعہ سلفیہ کے علماء اپنی ان علماء پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ہمارے ادھر فیصلہ آباد کے ارشاد الحق عصری صاحب ان پر کفر اور شرک کے فتوے نہیں لگائیں گے۔ جس طرح ان پہ نہیں نہ لگائے، اسی طرح میری ریکویسٹ ہے ساڈے تے بھی ہاتھ ہولا رکھو، جو شرک ہے اس کو شرک کہیں، شرک کی جو رٹ لگاتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ شرک کی ڈیفینیشن پڑھیں، شرک کی تعریف کریں۔ آپ شرک کی تعریف جب کر لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا شرک کہتے ہیں اللہ کی برابری کو، اللہ کے کسی کو برابر سمجھنے کو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ زندہ ہے، اور آپ شرک کہتے ہیں جو فوت شدہ لوگ ہیں جو قبروں میں موجود ہیں ان سے مانگنے کو۔ ایک آدمی قبر میں پڑا ہے اور اس کا اور اللہ رب العزت جو حی لا یموت ہے اس کی کیا برابری ہو سکتی ہے؟ اللہ کیا ہے؟ زندہ۔ شرک تو ہونا چاہیے کسی زندہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ بھی زندہ ہے اور زندہ سے مانگنا شرک ہونا چاہیے۔ اور تساں فلم ہی پٹھی چلائی ہے کہ زندہ سے مانگنا جائز ہے اور فوت شدہ لوگوں سے مانگنا شرک ہے۔ لہٰذا جب آپ لوگ شرک کی صحیح ڈیفینیشن کرو گے اور وہ ڈیفینیشن ہو بھی کتاب و سنت سے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس عالم اسلام سے کفر و شرک کے فتووں کی جو بندوقیں ہیں نا ان کو زنگ لگ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ جو شرک کے فتوے ہیں ان کو زنگ لگے اور اتحاد امت کا بول بالا ہو، سوائے چند قسم کے اصولی مسائل
جن کا ذکر امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا ہے، ان کو بھی بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے، تاکہ ساری امت ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر الہاد کا مقابلہ کرے، کفر کا مقابلہ کرے، قادیانیت کا مقابلہ کرے، انکار حدیث کا مقابلہ کرے، جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا پہ مسلط ہونے کو ہے اس کا مقابلہ کرے، نہ کہ ہم ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔